اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں آتی ہیں، ایسے مقامات آتے ہیں جن کی شروعات خالی الف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم اس الف کے اوپر کیا لگا کر پڑھیں، زبر لگا کر پڑھیں، زیر یا پیش لگائیں۔ آج میں آپ کو تجوید کا ایک قاعدہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا جو آپ کو جلد سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ اس مشکل سے نکل بھی جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا واچ کریں گے تب ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گا، اگر یہ آپ سکپ کر کر کے واچ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا گرامر کا بھی ٹچ ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا اور آپ کو جلد سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے گرامر کی ٹینشن نہیں لینی۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کو شروع کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ کوشش کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیا کریں۔ جہاں تک یہ ویڈیو دیکھی جائے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ صدقہ جاریہ آپ کا ہو جائے گا اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا تا قیامت۔ یہ ایک انویسٹنگ ہوتی ہے، آپ انویسٹ کر دیں گے۔ دنیا کی انویسٹنگ تو دنیا میں رہ جاتی ہے، اگر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مر کے قبر میں جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسی انویسٹنگ ہے کہ ہم مر کے قبر میں بھی چلے جائیں گے تو یہ تا قیامت جہاں تک جب تک یہ ویڈیو دیکھی جاتی رہے گی تب تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الف کب تک وہ الف رہے گا اور اپنی حالت کب چینج کرے گا، کب وہ الف سے حمزہ بنے گا، کیونکہ ہم الف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خالی الف کے بارے میں۔ اب ہم نے اس کے اوپر اعراب لگانا ہے۔ اعراب جب لگ جائے گا تو وہ اپنی حالت چینج کر لے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ الف کب تک الف رہے گا، کب اپنی حالت چینج کر کے وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ الف جب خالی ہوگا تو اس پر اگر کوئی اعراب نہ لگا ہو اس وقت وہ الف ہوگا، سوائے ایک مد کے۔ مد کا سائن اگر اس کے اوپر آ جائے الف کے اوپر تو وہ الف ہی ہوتا ہے، یا وہ خالی ہو تب الف ہوگا۔ اس کے علاوہ جب زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا جزم میں سے کوئی اعراب لگا ہو تو وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا۔ اب یہ خالی الف ہے، ٹھیک ہے۔ خالی الف کے اوپر جب زبر زیر پیش لگ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، ٹھیک ہے۔ حمزہ وصلی ایسا حمزہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام کے اندر گر جاتا ہے، اور اگر وہ شروع میں آ رہا ہو تب ہم اسے پڑھیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم وصل کر کے پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھ رہے ہیں، تب وہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ گر جائے گا۔ تو ہم اسی حمزہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، حمزہ جو ہے، یہ والا حمزہ، یہ الف جو ہے، یہ تین جگہوں پہ آتا ہے۔ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، اسم میں بھی آتا ہے اور حرف پر بھی آتا ہے۔ اب فعل کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ گرامر کا ایک ٹچ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ فعل کسی کام کو کہتے ہیں۔ فعل ایک ایسا کلمہ یا لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے، کرنے یا سہنے کو ظاہر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل۔ جب حمزہ، یہ والا حمزہ جو ہے حمزہ وصلی، فعل میں آ جائے تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر تیسرے حرف پر ضمہ لازمی ہے تو ہم الف پر ضمہ لگا کر پڑھیں گے۔ اب یہ ضمہ کیا ہے؟ یہ پیش کو کہتے ہیں۔ اب لازمی کیا چیز ہے؟ لازمی یہ ہے کہ یہ جو پیش آ رہی ہے یہ اس حرف کی اپنی ہونی چاہیے، کوئی کسی اور قاعدے قانون سے وہ بدلی بھی نہ ہو۔ اگر وہ بدل جائے گی تو وہاں پر حمزہ کے اوپر پیش نہیں آئے گی، وہ کوئی اور اعراب آئے گا، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اوپر اگر
दोमा लाजमी है तो हम अलिफ पर दोमा लगाएंगे। मिसाल के तौर पर औसुर, अब यहाँ पर तीसरा हर्फ जो है, अलिफ के बाद तीसरा हर्फ, अलिफ एक, नून दूसरा और स्वाद तीसरा हर्फ बन रहा है। अब जो हम इस स्वाद के ऊपर पेश है तो हम अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे, इसको हमजा वसल बनाएंगे। औसुर दरमियाने कलाम के अंदर ये गिर जाएगा। इसी तरह औजुर, उशदुद, उजतुसत, ये तो था जी फेल में तीसरे हर्फ पर दोमा आए। अब जब हमजा वसल फेल में आ जाए और हम तीसरे हर्फ को देखेंगे, अगर तीसरा हर्फ फतहा यानी मफ्तू या मकसूर है, मफ्तू कहते हैं जिसके ऊपर ज़बर हो और मकसूर कहते हैं जिसके नीचे ज़ेर हो। मफ्तू या मकसूर हो या दोमा आरजी हो तो हम अलिफ पर कसरा लगाकर पढ़ेंगे। अब दोमा आरजी क्या है? आरजी ये है, अभी मैंने आपको लाजमी का बताया था, इसी के अपोजिट जब चलेंगे, अगेंस्ट चलेंगे तो ये बनेगा आरजी। आरजी वो है जो उसका अपना ना हो, किसी से चेंज हुआ हो, कोई कायदा कानून लग के वो चेंज हो जाए, उसको कहते हैं दोमा आरजी। मिसाल के तौर पर अब कसरा की मिसाल हम ले लेते हैं। इस्बिर, अब देखें बा के नीचे ज़ेर आई है, तीसरा हर्फ है, तो हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगा के इसे हमजा वसल बनाया, इस्बिर। इसी तरह इरजिई, इक्शिफ, सूरह फजर के अंदर आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ये वही इरजिई है, यहाँ पर हम ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे। इसी तरह इक्शिफ, तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है तो हमने इसे इक्शिफ पढ़ा। मफ्तू की मिसाल, फतह की मिसाल, मिसाल के तौर पर इज़हब, अब यहाँ पर तीसरा हर्फ जो है वो मफ्तू है तो हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगाई, इज़हब। इत्तकू, अब यहाँ पर देखें तीसरा जो हर्फ है वो ता है। अब ता जो शाद वाले जो हर्फ होते हैं ना, वो दो हर्फ होते हैं, ठीक है। एक हर्फ जो होता है वो साकिन होता है, दूसरा हर्फ मुतहर्रिक होता है। इसमें जो पहला हर्फ है ता, हम जब अगर इस तरीके से लिखेंगे, हमजा ज़ेर ता, इत, ता ज़बर ता, इत्ता, ये देखिए अब ये दो हर्फ हैं तो हम इसमें पहला जो ता है उसको छोड़कर दूसरा ता, वो तीसरा हर्फ बन रहा है, इत्ता कू। अब देखें यहाँ पर इत्ता तीसरा हर्फ है तो हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगाकर इसे हमजा वसल बनाया। इसी तरह इस्ताग़फिर, ये इस तरह लिखा हुआ है, इस्ताग़फिर प्रिंटिंग में गलती आ गई है, इस्ताग़फिर। एक लफ्ज़ ये है इसमें इत्तबिउ, जो सूरह यासीन शरीफ के अंदर आता है। अब यहाँ पर देखें ता जो है इत्ता, ता मुशद्दद है। अब इसका जो तीसरा हर्फ है उसके ऊपर ज़बर आ गई है तो हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है, इत्तबिउ। जहाँ कहीं भी शद वाला हर्फ आए तो आपने शद वाले हर्फ को एक काउंट नहीं करना, वो आपने दो काउंट करने हैं। अगर वो शद वाला हर्फ मफ्तू है तो आपने अलिफ के नीचे कसरा लगाना है, ठीक है, आपने ये काउंट करके पढ़ना है। अगर वो मदमूम है तो हम वो कायदा देखेंगे कि वो उसका अपना है या वो किसी से चेंज होके आई है। वो जो दोमा उसके ऊपर लगा हुआ है वो उसका अपना दोमा है या वो किसी कायदे कानून से चेंज होकर आया है। अगर वो किसी कायदे कानून से चेंज होकर आया है तो हम वहाँ पर ज़ेर लगाएंगे, पेश नहीं लगाएंगे। दोमा आरजी, ये 5 हर्फ ऐसे हैं, लफ्ज़ ऐसे हैं, आप इन लफ्ज़ों को याद कर लें। इनका दोमा आरजी होता है, अगरचे ये इनके ऊपर पेश आई हुई है लेकिन हम नीचे अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। इनको ज़हन नशीन कर लें, जहाँ कहीं भी आएंगे ये इनका अलिफ जो है वो मकसूर ही पढ़ा जाएगा, चाहे तीसरा हर्फ मदमूम ही क्यों है। ये बस आपने 5 लफ्ज़ याद कर लेने हैं। अगर हम ग्रामर की गहराई में जाएंगे तो ये बहुत लंबी डिटेल में चले जाएंगे, वो आपको समझ नहीं आएगी। बस आपने इतना समझ लेना है कि हम जब इन हरफों का सामना करेंगे तो हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इमशू, इक़दू,
ابنو، ائتو، امدو۔ اب ہم پڑھتے ہیں اسموں پر کیا حرکت آئے گی۔ اسم پر الف کی حرکت۔ اسموں کا حمزہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کہتے ہیں کسی کے نام کو، کوئی بھی نام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اب اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے کہ یہ اسم ہے یا یہ لفظ دوسرا ہے، فعل ہے؟ آپ نے وہ جو لفظ لکھا ہوگا آپ نے اس کے آخر والا حرف دیکھنا ہے۔ اگر وہ حرف منون ہے یعنی اس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آ رہی، صرف نام ظاہر ہو رہا ہے، مثال کے طور پر جیسے یہ ہے ابن مریم، اسمہ المسیح، امرأۃ، یہ تو نام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کے نام ہیں تو سمجھ آ جائے گی ہمیں کہ یہ اسم ہے۔ اگر اس طرح کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، استغفار، استغفار، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے؟ ہم ان کا آخری حرف دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت لگی ہوئی ہے، کون سا اعراب ہے۔ اگر وہ منون ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اسم کا الف جو ہے حمزہ وصلی وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، جیسے استکبار، استغفار، ابن مریم، اسمہ المسیح، امرأۃ۔ اب ہم حرف پر الف کی حرکت پڑھتے ہیں کہ حرف پر الف کی حرکت کیا ہوگی۔ حمزہ وصلی ایک ہی حرف پر آتا ہے اور وہ ہے لام تعریف کا لام۔ وہ حمزہ وصلی جو ہے ہمیشہ مفتوح پڑھا جائے گا۔ اب لام تعریف کیا ہے؟ لام تعریف یہ ہے کہ جو تعریف کے اندر آتا ہے، کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہو تو وہاں پر ہم الف لام لگا دیتے ہیں۔ جو الف لام کا پہلا والا الف جو ہوگا وہ لام کا جو الف ہوگا اس الف کے اوپر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر اکثر جگہ پہ آتا ہے الذی، اللتی، الذین، اللتانی یا اللاتی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جیسے بھی جتنے بھی لفظ آئیں گے تو آپ نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ اور آگے ہے الکتاب، اب یہاں پر الف لام ہے۔ الکتاب، کتاب کا تو پتہ ہے کہ کتاب، جب الکتاب وہ ایک مخصوص کتاب بن جائے گی، یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح الارض، بس یہ قاعدے ہیں، آپ ان کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آئیں گے تو آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔